جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو تم کیوں زبردستی اس انسان کو خود پہ مسلط کرتے ہو؟ اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے آؤ۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں مل سکی جس کا انتخاب تم نے کیا ہے تو تم اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور تمہارا رب کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ رب جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے جدا کر دیتا ہے جنہیں ہم زندگی میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارا صبر آزماتا ہے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے جو ہمیں اس وقت پر سمجھ نہیں آتی، لیکن آگے چل کر سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ جب کبھی بھی اس طریقے کی آزمائش سے گزرے تو یہ بات یاد رکھیں، ایک نہ ایک دن آپ کو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا حکمت تھی، وہ اللہ بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کے سامنے ہر چیز کلیئر کرے گا، اور کس لیے آپ کا دل توڑا گیا تھا اس وقت وہ سب کے بھی جواب دے دے گا۔ اپنے بہتر اور بیسٹ فیوچر کی دعائیں کرتے رہو اور اس سے کہو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کو۔ بے شک وہ المجیب ہے، دعائیں قبول کرنے والا۔ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں سکون نصیب فرمائے اور ہم سب کو ہمارے صبر کا، ہمارے توکل کا خوبصورت پھل نصیب فرمائے۔ وہ تنہا راتوں میں جب تم روئے تھے وہ ہر ایک پل سے واقف ہے۔ وہ تم کو راحت، سکون، صبر دینے پر قادر ہے۔ اللہ تمہاری ہر آہ سے واقف ہے جو تم درد میں کہتے ہو۔ اللہ تمہارے ہر آنسو سے واقف ہے جو تم سجدے میں گرا دیتے ہو۔ واقف ہے وہ تمہاری ہر درد سے، واقف ہے تمہارے صبر کے انداز سے۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل کو، وہ جانتا ہے کیسے سکون ملنا ہے تمہارے دل کو۔ وہ تم محبت سکھاتا ہے پھر اپنی محبت نوازتا ہے۔ وہ تم کو مضبوط بنا کر پھر آزمائش میں ڈال کر دنیا میں رہنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ وہ تمہارے ان آنسو کو جو تم تکلیف میں بہا رہے ہو، وہ ان کو الحمدللہ کے آنسو بدل دینے پر قادر ہے۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر سکون کے پہلو سے، تبھی تو وہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور پھر تمہارے درجات بلند کرتا ہے۔ سنو، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی، یہ غم میں برے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کا احساس، یہ آنسو، یہ تکلیفیں، یہ صرف ایک وقت تک ہے، پھر سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی جس سے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ راضی رہا کرو اللہ کی رضا میں، تم سے بھی زیادہ مجبور لوگ ہیں اس جہاں میں۔ سنو، یہ دیری نہیں، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرہ سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تقدیریں تو اس کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ ہر کسی سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا وہ آپ سے رکھنا چاہتا ہے۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ ہم سب زندگی میں اس چیز سے گزرتے ہیں جب ہمارے بارے میں لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، ہمیں پیٹھ پیچھے برا کہتے ہیں۔ جو برائی ہم میں ہوتی بھی نہیں ہے اسے بھی بے وجہ ایڈ کر کے بتایا جاتا ہے، جسے سننے کے بعد ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے زیادہ تر لوگ گزرے ہوں گے، گزر رہے ہوں گے اور آگے بھی گزریں گے۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ایسا کیوں، لیکن ہے نا یہ اس لیے کہ اس کے ذریعے ہمارا بولنے والے کا اور جس کے بارے میں بولا گیا دونوں کا امتحان ہوگا۔ اور بے شک اللہ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم سب کا الگ الگ طریقے سے امتحان ہو۔ لوگ ان آزمائشوں پر، ان تکلیفوں پر سوال نہ اٹھائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے پہلے اپنے محبوب بندوں کو مطلب اپنے نبی علیہ السلام کو ان سے گزارا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے بھی لوگوں نے بہت سی باتیں کی، ان پر بھی جھوٹے الزامات لگائے، ان کا بھی مذاق اڑایا۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے گزرے۔ ان سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے کہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہو۔ تو جب بھی کبھی لوگ آپ کے بارے میں غلط بات کریں، چاہے آپ کے سامنے، چاہے آپ کے پیٹھ کے پیچھے آپ کے بارے میں جھوٹ پھیلائے یا کچھ بھی برائی کرے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ ایک سچے ایمان والی ہو تو بس اللہ کا شکر ادا کرو، کہو الحمدللہ، نہ کہ بھڑک جاؤ یا غصہ ہو جاؤ۔ جسٹ بی پیشنس، صبر کرو، شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنت ادا کرنے کا موقع دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو آپ صبر کرتے۔ آپ بھی صبر کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان کی باتوں پر صبر کرو۔ ایک اور جگہ وہ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچئے اگر اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے نہ گزارے تو کیا ہمیں صبر کا مطلب سمجھ آئے گا؟ بغیر صبر کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اپنے محبوب کے لیے بھیجی۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہے۔ وہ مایوس اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کے بارے میں لوگ غلط بات کرتے، ان کو تو معلوم تھا وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے۔ وہ مایوس ہوتے تھے ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگ غلط کر رہے ہیں، اور اللہ سب جاننے والا ہے۔ وہ ان کے لیے مایوس ہوتے تھے کہ خواہ وہ برائی کے راستے پر جا رہی ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامک برودرز اینڈ سسٹرز، جب کوئی آپ کے بارے میں غلط کہے، آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا ہو، اگر چلو واقعے میں آپ غلط ہو بھی، تو کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس کی عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اور جو کوئی ایسا کرے تو وہ اپنی ہی آخرت، قبر، حشر سب اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے۔ تو آپ ان کی باتوں پر غم نہ کرو، بس اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا کر دو اور چپ رہ کر صبر کر لو۔ میں اسلامک برودرز اینڈ سسٹرز، اپنے آپ کو ہمیشہ اچھا رکھو، اپنی نیتوں کو اچھا رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے جانتا ہے، نہ کہ لوگوں کی گئی باتوں پر۔ کسی کی باتیں سن کر اپنے آپ کو ان کے جیسا مت بنا۔ جس نے غلط کیا اسے اللہ نے دیکھ لیا، اب آپ کی باری۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کے ریئیکشن دیکھے گا، آپ کیا کرتی ہیں۔ اگر آپ نے صبر کر لیا، درگزر کر لی، تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اور اگر آپ چیخ چلا رہے ہیں، اس کی بھی عیب کسی تھرڈ پارٹی کے سامنے کھول دیے، تو اب آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے۔ تو پلیز اللہ تعالیٰ کے امتحانات کو، اس کی آزمائشوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں ایسا نہیں بول رہی کہ آپ سب کی باتوں کو انسنا کر لو، جو جیسا کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ آپ اس طریقے سے بات کریں اس انسان سے کہ جس سے آپ کا اخلاق خراب نہ ہو۔ نرمی سے جا کر پوچھیں، انہیں سمجھائیں ایسا نہ کریں، انہیں کہیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والی کام ہے۔ اگر وہ سمجھ گئے تو بہتر، باقی آگے اللہ تو سب جاننے والا ہے۔ کہنے کا مطلب بس یہی ہے، کسی کی بد اخلاق کی وجہ سے غصے میں آ کر آپ اپنے اخلاق خراب مت کیجیے، کیونکہ آپ کے اخلاق کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہوں گے۔ آپ کے چھوٹے آپ کو دیکھ کر آپ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہوں گے، آپ کئی لوگوں کے رول ماڈل ہوں گے، آپ کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آپ یہ سب بھی کھو سکتے ہو۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر دے، کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے، کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔
اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنے قرب اتنا